بہت اچھا سوال ہے. آج کل جو دماغی بیماریاں ہیں نا بہت اسپیڈ کے ساتھ بڑھ رہی ہیں, بہت اسپیڈ کے ساتھ. دیکھو ایک اصول یاد رکھو کہ آپ اگر ہاتھوں سے وزن اٹھانا چھوڑ دیں تو ہاتھ کیا طاقتور ہو جائیں گے؟ بولو نا, کمزور ہو جائیں گے. آپ کیا, میں انرجی سیو کر رہا ہوں, ہاتھ کی انرجی کیا کر رہا ہوں؟ سیو. وزن نہیں اٹھا رہا میں, تو سیو ہوگی. آپ اگر ٹانگوں سے چلنا چھوڑ دو تو ٹانگیں مضبوط ہو جائیں گی کیا؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے. تو یاد رکھو جب ہم بچپن سے ہی نا ٹینشنوں کے اگر ہم عادی ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ ٹینشن ملتی رہتی ہے, تو انسان کے جو اعصاب ہے نا وہ ٹینشن برداشت, ٹینشن کا ویٹ اٹھاتے اٹھاتے باڈی بلڈر بن جاتے ہیں وہ, یعنی ویٹ لفٹر بن جاتے ہیں وہ. اور اگر بچپن سے ہی ٹینشن کوئی مل ہی نہیں رہی ہو, ممی ڈیڈی والا سیٹ اپ ہو, یہ بچہ نفسیاتی پاگل بنے گا بڑا ہو کر, یہ بتا دوں میں. یہ وہمی بھی بنے گا اور یہ دماغی یہ خودکشی بھی کر سکتا ہے, یہ ذرا سی ٹینشن میں پاگل بھی ہو سکتا ہے, الٹا ہی ہو جائے گا. تو آج کل جو ماں باپ نے بچوں کو جو ممی ڈیڈی والی زندگی دے دی ہے, بہت زیادہ میرا بچہ چماٹ نہیں مارنا, تھپڑ تو ماں, ایکچولی بچوں کی سیلف ریسپیکٹ پہ بہت اثر پڑتا ہے. اس سے بچے کی ایسی کی تیسی. ہاں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بازو کو طاقتور بنانے کے لیے اتنا ویٹ اٹھا لیں کہ ہڈی چڑک جائے آپ کی, تو بچے کو اتنی ٹینشن ہونا شروع ہو جائے کہ گھر اس کے لیے عذاب بن جائے. جو آ رہا ہے جا رہا ہے اس کو ذہنی طور پر ٹارچر کر رہا ہے, تو اس سے بھی دماغ خراب ہوتا ہے اس کا. لیکن نیچرل لائف جو ہے نا, جو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے, اس سے جب ہٹ جائیں گے تو یہ مسائل کھڑے ہوں گے. ہمیں یاد ہے پہلے وہمی بھی نہیں ہوتے تھے لوگ, اور پاگل کہیں لاکھوں میں کوئی ایک نظر آتا تھا, وہ بھی کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, دماغی چوٹ کی وجہ سے. بڑے بڑے سخت حالات لوگ برداشت کر لیتے تھے. ہم تو اپنے بڑوں سے جب حالات سنتے تھے نا کہ بھئی ایک خاتون کے ایک بچہ مر گیا, پھر دوسرا مر گیا, پھر تیسرا پیدا ہوا وہ مر گیا, پھر چوتھا پیدا ہوا, بڑے ہو کے مرتے رہے, پھر بھی صبر کر رہی ہیں. اور میاں خراب نکلا, میاں شرابی نکلا, وہ ٹارچر کرتا ہے. بچوں کو ماں باپ بہت کوٹتے پیٹتے تھے, بچے باغی نہیں ہوتے تھے. اب 2 تھپڑ لگاؤ بچہ کیا ہو جاتا ہے؟ باغی ہو جاتا ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بچہ بچپن سے تھوڑی بہت ٹینشن اس کو ملنی چاہیے, تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ مار کٹائی کبھی کبھار ہونی چاہیے. بہت دنوں سے نہیں ہوئی تو ایک دفعہ آدمی احتیاطاً 1-2 تھپڑ بلا وجہ نہ لگائے, کوئی بات پہ لگائے کبھی کبھار. اس سے تھوڑا عادت ہوتی ہے کہ ابا ہے بھائی مار سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ بچوں کو خراب کرنے والی چیز باہر کا ماحول ہے. یہ انوائرمنٹ جو ہے نا باہر کا, اسکول کالجز میں یہ بتایا جاتا ہے, بچوں کو یہ نہیں سکھایا جاتا. جو لبرل ٹیچرز ہیں, آج کل تو لبرلزم پھیل رہا ہے نا, کہ بھائی ماں باپ اگر سختی بھی کریں برداشت کرو, الٹی پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں ان کو. آپ کسی بچے کے سامنے ہی کہتے ہیں ابے تمہارا باپ تو ایسا ہے, ابے تمہارا فلاں تو ایسا ہے, بچے کے دل سے اپنے باپ کی عظمت ختم ہو جائے گی. تو باہر بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے گھر کو کیا کر رہے ہیں؟ خراب. عورتیں کیوں خراب ہوتی ہیں؟ وہ جب دوسری عورتوں کے گھروں میں جاتی ہیں تو دوسرے کے میاں کی خوبیاں ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں, خامیاں نظر نہیں آتی, اور اپنے میاؤں کی خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, خوبیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہ بہت ہو رہا ہے. اب وہ گئی کسی انٹی سے ملنے کے لیے, اس کے گھر میں دیکھا بھائی وہ تو اپنی وائف کو گاڑی میں بٹھاتا ہے, ایسے دروازہ کھول کے یوں کر کے بٹھاتا ہے, یہ نہیں پتا کہ وہ کنڈی ٹوٹی ہوئی ہے اس کی, وہاں سے کھلتا نہیں دروازہ اندر سے, ٹھیک ہے نا. اب وہ یہی ایک خوبی ہے, چلو عزت دے رہا ہے, آپ ذرا تحقیق کرو تو پتہ چلے گا خرچہ دھیلے کا بھی نہیں دے رہا. مجھے کبھی پچھلے ہفتے ایک فیملی کا میٹر سامنے آیا کہ خاتون نے, کسی نے بتایا کہ وہ شوہر اس خاتون کو بہت عزت دیتا ہے, بہت رسپیکٹ کرتا ہے اپنی وائف کو. دیکھیں وہ شوہر ہے, اتنی رسپیکٹ, اتنی عزت, اور اتنی اس کے غم میں شریک ہوتا ہے, اس سے اپنی باتیں شیئر کرتا ہے. اور ایک ہمارے میاں ہیں, وہ خاتون بتا رہی ہیں, ایک ہمارے میاں ہیں. میں نے تحقیق کی, میں نے کہا مجھے پتا چلا کہ وہ جو اتنی عزت دے رہے ہیں نا میاں, اس کی بیوی جاب کر رہی ہے, اپنا خرچہ اپنے بچوں کا خود اٹھا رہی ہے, میاں اپنا خرچہ الگ اٹھا رہے ہیں.
اور یہ جو خاتون ہے نا جن کے میاں اتنی عزت نہیں دے رہے, یہ سارا خرچہ خود اٹھا رہے. میں نے کہا آپ کا میاں اس سے کروڑا گنا بہتر ہے. یہ انگریز والے اخلاق ہے تھینک یو کہنے والے, روکڑا خرچ کرنے کا ہے ہی نہیں. اور بھائی تمہارے میاں نے تمہیں گھر دے دیا لے کے, تمہیں گیس بجلی کا, اب ایک تھینک یو رہ گیا اس کی زبان پہ, چھوڑ دو یار, اس میں کیا جا رہا ہے یار. ساری ذمہ داری تمہارے میاں نے تمہاری اور تمہارے بچوں کی اٹھائی ہوئی ہے, تو اب وہ اس طرح سے عزت نہیں دے رہا, دے دے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کی عزت دیکھ کے دھوکا مت کھاؤ. اس کو بولو کہ ایسا کر, تو ایسا کر کے, اچھا بیگم کو بولو کہ ٹھیک ہے, اس خاتون کا شوہر بولے ٹھیک ہے بیگم اب میں اتنے ہی پیسے تمہیں دوں گا جتنا وہ اپنی بیوی کو دے رہا ہے, اور اس کے بدلے تھینک یو مجھ سے صبح شام 25 دفعہ